بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا واقعہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی، آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر پکارا اور سب کو جمع کر کے شرک پر رہنے کی حالت میں عذاب سے ڈرایا۔ ابو لہب نے آپ کی شان میں سخت الفاظ کہے۔ سورہ تبت تبھی نازل ہوئی جس میں اس کی اور اس کی جوروں کی مذمت ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ بہت دشمنی رکھتی تھی۔ اس ابو لہب کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ۔ آپ کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم ان دونوں کے نکاح میں تھی۔ اس وقت اختلاف دین سے نکاح درست تھا۔ ابو لہب نے بیٹوں کو کہا کہ اگر تم ان بیٹیوں کو طلاق نہ دو گے تو تم سے تعلق نہ رکھوں گا۔ ان دونوں نے اس کے کہنے پر عمل کیا، اور عتبہ نے تو ایسی بے حیائی کی کہ آپ کے سامنے جا کر یہ کلمات کہہ دیے۔ اس گستاخی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ ایک بار تجارت کے لیے شام جاتا تھا، رستے میں ایک منزل پر جہاں شیر لگتا تھا ٹھہرنا ہوا۔ ابو لہب نے بیٹے کی حفاظت کے واسطے تمام اسباب کا ایک ٹیلا بنا کر عتبہ کو اس پر بٹھایا اور سب کو اس کے گردا گرد سلایا۔ رات کو شیر آیا اور عتبہ کو مار کر چلا گیا، مگر یہ شقاوت تھی کہ اس پر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہ سب قصے قریب زمانہ نبوت کے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ 2 دن سے میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے لے کر 40 سال تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق عالیہ سے، اپنے اعمال صالحہ سے اور اچھی عادتوں سے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا تھا۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام تھا محمد، وہ بھی نہیں کہتے تھے بلکہ صادق الامین کہتے تھے۔ صادق مانے سچا اور امین مانے امانت دار۔ حضور اقدس اس زمانے میں جب لوگ دوسرے کے مال کو کھا لیا کرتے تھے اور دوسرے کے مال کو کھانا اپنا حق سمجھتے تھے، جیسا آج کل بھی ہوتا ہے، اور دوسرے کا مال کو کھانا اپنا حق سمجھتے ہیں، ایسے زمانے جاہلیت میں ہم لوگ بھی۔ تو اس وقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ امیج اور اپنا وہ مقام پیدا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اطمینان ہو گیا تھا کہ یہی ایک امانت دار ہے۔ اس وجہ سے جو اپنے پیسے، جو اپنی چیزیں، جو اپنے خاص باتیں جو ہوتی تھی، اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت میں رکھا کرتے تھے۔ اور یہ درجہ بہت ہی اونچا ہے کہ کسی آدمی کے متعلق تم اپنے دل میں یہ بیٹھا لو کہ یہ آدمی بہت ہی زیادہ امانت دار ہے اور ہمارے پیسے کی حفاظت کرے گا اور ہمارا مال نہیں کھائے گا۔ جس کی مثال میں نے بتائی تھی کہ بظاہر میں نہیں کہتا، لیکن بظاہر تم مجھے اچھا سمجھتے ہو، لیکن اچھا سمجھنے کے باوجود یہ بھی سمجھتے ہو کہ میرے پیسے نہیں کھائے گا۔ میں ابھی کہوں گا لاؤ 500 روپے رکھو میرے پاس، دیکھو چہرے پر کیا ہے، ہوائیاں اڑنے لگی۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنی درجات، کتنا اونچا مقام ان لوگوں نے پیدا کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے جب کوئی بھی چیز اپنی امانت رکھنے کی ہوتی تھی تو جیسے آج کل بینک میں لوگ چلے جاتے ہیں، اس طریقے سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیا کرتے تھے۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ بڑے سے بڑے معتبر آدمی کو اوپر بھی آج کوئی بھروسہ نہیں کرتا، تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا بھروسہ تھا۔ لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ جب 40 سال کے بعد وحی نازل ہوئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال کے بعد کہا کہ اللہ تبارک ایک اللہ کی عبادت کرو، مورتی پوجا کو چھوڑ دو، جہنم سے بچو، تو سارے کے سارے کیونکہ ان لوگوں کے عمل کے خلاف تھا، ان کے عقیدے کے خلاف تھا، ان کے طریقے کے خلاف تھا، اس وجہ سے سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ جو لوگ اس زمانے میں بھی اچھے تھے، دیندار تھے، جن کا دل میں
خیر تھا، بھلائی تھا، اچھے تھے. ہر زمانے میں ہوتے ہیں ایسے، اگرچہ معدود چند ہوتے ہیں، وہ آج کل بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اور انہی لوگوں کی برکت سے یہ زمین اور یہ آسمان ٹکا ہوا ہے. جب یہ سب ختم ہو جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قیامت آ جائے گی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر جو مسلمان ہوئے، ان میں بھی تعداد بتائی تھی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لے آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اور پھر لمبی تقریر تھی جو میں نے کل تمہارے سامنے ذکر کی تھی. پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بات پہنچی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کر لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چھوٹے بچے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. آپ کبھی دل میں بات ہو گئی کہ واقعی میں آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ بھی ایمان لے آئے. تو بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آزاد شدہ غلاموں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے زید، وہ مسلمان ہو گئے. اور غلاموں میں سب سے پہلے جو اگر کوئی مسلمان ہوا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مالک تھا سمجھ میں امیہ، بڑا سخت، بڑا ظالم اور بڑی اونچی شخصیت تھی اس زمانے کی، بہت سزائیں دیا کرتا تھا وہ. لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب برداشت کرتے تھے. ایک مرتبہ اگر کوئی مسلمان ہو گیا تو اس مسلمان ہونے کے ساتھ دل میں ایسا ایمان سما جاتا تھا کہ جتنی چاہے تکلیف دے دو وہ اس تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار، لیکن ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. سمجھنا گیا؟ ابھی حضرت ابو سفیان ابو لہب کا قصہ تمہارے سامنے انہوں نے پڑھا، کئی 2-3 مرتبہ میں اس کو ذکر کر چکا ہوں. لیکن کیا ہے، چچا ہے یہ، اور بڑا خوش بھی ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش پر. لیکن چونکہ ان کے عقیدے کے خلاف کہا، اس وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا مخالف ہو گیا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بلایا وانذر عشیرتک الاقربین پر، تو اس نے ناراض ہوا اور ناراض ہو کر اس نے کہا تبا لک لہذا جمع کرنا، ہلاکت ہو تیری. ارے کس کام کے لیے جمع کیا تھا؟ ایمان لے آؤ، یہ کوئی کام ہے؟ سمجھنا. اور ناراض ہو گیا، اور ناراض ہو گیا تو اتنا سخت ناراض ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا، چچا کے ساتھ ساتھ یوں کہو گے سمدھی بھی تھا. اس کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ. یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لڑکیوں کے ساتھ اس کا نکاح بھی ہوا تھا. اب اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اگر تجھے ہمارے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو ہمارے ساتھ تعلق رکھو، میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے بیٹے ہو. لیکن اگر تم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہ دی تو ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور یہ کہہ کر اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دینے کے لیے اکسایا. ان میں ایک لڑکا تو اتنا زیادہ اکسا گیا کہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے برا بھلا کہہ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی کو طلاق دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے رنج ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کہ یا اللہ تیرے شیروں میں سے، تیرے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط کر دے. اب یہ ابو لہب، میں نے کل یہاں پر بات چھوڑی تھی کہ یہ لوگ اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں. جب اچھی طریقے سے جانتے تھے تو مان لینا چاہیے، لیکن ماننے کے لیے بہت ساری رکاوٹیں ہوا کرتی ہے. کچھ نسبی ہوتی ہے، کچھ خاندانی ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے. ان ساری چیزوں کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے. ان کو بھی معلوم تھا کہ واقعی میں یہ سچا رسول ہے اور بالکل صحیح ہے، اور ان کی کہی ہوئی بات رد نہیں جاتی.
جب انہوں نے کہا کہ یا اللہ تو اپنے کتوں میں سے کتا اس کے اوپر مسلط کر لے، تو اسے اسی وقت سے یقین ہو گیا تھا کہ میرا یہ بیٹا کسی بڑے جانور کے پھاڑ کھانے سے مرے گا۔ یہ سمجھ میں آئے نہیں؟ اس لیے کہ کتے میں یہی ہوا کرتا ہے۔ اس وجہ سے وہ اس کی بہت نگہداشت کرتا تھا، بہت نگرانی کرتا تھا، حتیٰ کہ جب سفر میں بھی جاتا تھا تو سفر میں بھی اس کا بڑا اہتمام ہوتا تھا۔ اس طریقے سے سونے کا نظام بنایا تھا کہ وہ درمیان میں سو جاتا تھا اور اطراف میں ادھر سامان رکھوا دیتا تھا، اور پھر اس سے آگے ان کے غلام وغیرہ کو سلایا کرتا تھا تاکہ جانور وغیرہ ایک دم اس کے اوپر حملہ نہ کرے اور اس کو بچے کی حفاظت ہو۔ لیکن جب اللہ جل جلالہ امن والو کرنا چاہتے ہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ ایک مرتبہ ملک شام گیا، وہ تجارت کے لیے ملک شام ان کا آنا جانا ہی تھا، ملک شام گیا تو اس وقت وہاں جگہ بھی مشہور تھی کہ ادھر شیر بہت رہتے ہیں۔ بعض جگہ ہوتی ہے جیسے منگرول کا ہو جائے، کوئی یہاں کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، منگرول کا نہیں، کاٹھیاواڑ میں شیر بہت رہتے ہیں، سمجھنا ہے نہیں؟ تو اس طریقے سے اس جگہ پر شیر کا خطرہ تھا، اور یہ سے یقین تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اس کو یاد دلا رہی تھی۔ تو اس نے تجارت کا جتنا سامان تھا وہ سامان کا ڈگلا کیا، اور ڈگلے کے سب سے اوپر اس بیٹے کو سلایا، اور اطراف میں اس کے جو غلام تھے، باندی تھے، خادم تھے، دوسرے تھے، ان سب کو سلایا، اتنا کہ اب یہ شہر اس کے اوپر حملہ اتنا اونچا کہاں سے حملہ کرے گا، یہ اس نے سمجھ کر اس نے انتظام کیا۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ رات کو سب نیند میں پڑے ہوئے تھے، شیر آیا اور ہر ایک کو سونگا، اور سونگنے کے بعد پھر اس کے اوپر اس نے چھلانگ ماری، چھلانگ مار کر اس کو ختم کیا۔ یعنی اتنی ساری چیزوں کے باوجود بھی وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے، سمجھ میں آیا نہیں؟ اور کچھ خاندانی کی وجہ بھی ہوتی ہے کہ تمہارا خاندان بڑا ہے، ان کا خاندان چھوٹا ہے، کہ بھائی ہم سب برابر ہیں، لیکن تم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو، ہم نبوت کا دعویٰ کا برابر لا رہے ہیں کہاں سے؟ یہ بھی بہت ساری چیزیں ان میں ہوتی ہے۔ خیر، تو اس وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب، سمجھنا؟ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ صاف صراحت کے ساتھ قرآن پاک میں دو آدمی کی برائی کی گئی ہے، ایک ابو لہب اس کی بیوی کی، اور دوسرا امیہ کی، سمجھنا ہے؟ اور امیہ کے لیے تو میں نے بتایا تھا درود شریف کی فضیلت میں آیا تھا، ولید کی، ہاں ولید کی، امیہ نہیں ولید کی، بہرحال ولید کی۔ اور وہ کیا اس نے بتایا تھا کہ جس طریقے سے درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے 10 قسم کی آفات، 10 قسم کی مصیبت اور 10 قسم کی مطالبات میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی مثال وہاں پر ذکر کی ہے۔ خیر، تو اس قسم کی چیزیں ہوتی رہتی تھی۔ جی، تیسرا واقعہ، جب ہجرت حبشہ کی ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارادہ ہجرت حبشہ کا کیا۔ کون سا سن چل رہا ہے دیکھنے، اس میں سن تو بھی بتایا، تیسرا، چوتھا یا چھٹا سن ہے، سن کی وجہ حاشیے میں دیکھ، جس کا ذکر 13ویں فصل میں ہے، آگے آ رہا ہے، سن کی وجہ دیکھ لیں آگے تو کیا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی بات 6۔ چلیے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اس وحی نازل میں 1 سال یا 2 سال تک تو پھر وحی نہیں آئی، اور پھر تیسرا سال ہوا، تیسرا سال میں یہ ہوا وانذر عشیرتک الاقربین، یہ 3 سال ہو گئے۔ چوتھے سال میں یا 5ویں سال میں تکلیفیں تو مسلمانوں پر بڑھتے رہے مسلمان، اور جتنے مسلمان بڑھتے رہے اتنی کافروں کی طرف سے تکلیفیں ان کو بڑھتی رہی۔ جب برداشت سے باہر ہو گئی تو پھر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں
اور جہاں جائیں گے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطمینان سے ہم عبادت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا کہ واقعی میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، تو اجازت دینے کی وجہ سے ایک پہلا جت تھا، ایک پہلا کیا ہے پہلی جماعت سب سے پہلے جدہ سے کشتی میں بیٹھ کر ملک حبشہ ایتھوپیا جس کو آج کل کہتے ہیں ایتھوپیا میں پہنچ گئے۔ وہاں پر جو بادشاہ تھا اس بادشاہ نے ان کو بہت ہی عزت اور احترام سے رکھا، اور اس جماعت میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بھی تشریف لے گئے تھے، جس کا تذکرہ کل بتایا تھا۔ جی تیسرا واقعہ جب ہجرت حبشہ کی ہوئی، ہاں، یعنی جب حبشہ میں لوگ پہنچ گئے تو ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص الخاص، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھی کو ہو، خاص دوست کو ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال چھوٹے تھے، سمجھ میں آیا نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن ہی سے اچھے آدمی کو اچھے آدمیوں سے تعلق ہوا ہی کرتا ہے، تو حضرت ابوبکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو گیا تھا، اور حضرت ابوبکر مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہوئے تو بڑے آدمی تھے یہ تو، لیکن دشمنی کرنے کے لیے بڑا آدمی ہونا ہے، چھوٹا ہونا کچھ بھی نہیں ہوتا، سمجھنا۔ ان کو بھی بڑی تکلیفیں پہنچی، تو حضرت ابوبکر نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشقتیں تکلیفیں بہت بڑھ گئی ہے، جینا مشکل ہے، ایمان چھوڑنا پڑے گا ایسا حالت ہے، اور ایمان ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، میں بھی ہجرت کروں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ بھائی، برداشت نہیں ہو سکتا تو جاؤ۔ حضرت ابوبکر کو بھی اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر کو بھی اجازت دی تو حضرت ابوبکر مکہ مکرمہ چھوڑ کر برق الغماد 2 یا 3 منزل کا فاصلہ ہے، یعنی یوں سمجھ لو کہ 16 to 32 میل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل نکل بھی گئے۔ تو وہاں پر مکہ مکرمہ کا ایک بہت بڑا سردار، بہت بڑا آدمی تھا، ابن دغنہ اس کا نام تھا، وہ ملا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ایمان کی وجہ سے دشمنی ہے وہ اور چیز ہے، لیکن ہر ایک آدمی جانتا تو ہے کہ مکہ میں کون اچھا ہے کون برا ہے، کون لوگوں کے لیے فائدے کا کام کر رہا ہے، کون لوگوں کے لیے کیا کر رہا ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے۔ تو وہ ملا اور کہا کہ بھائی ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ کیا کریں، تمہارے لوگ ہم کو ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنے دیتے، اس لیے میں جا رہا ہوں ایسی جگہ پر کہ جہاں جا کر میں اطمینان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکوں۔ طے کوئی نہیں کیا تھا، بس کسی جگہ پر میں جاتا ہوں کہ جہاں مجھے اطمینان سے عبادت کرنے کی جگہ ملے گی، وہاں رہ جاؤں گا، وہاں اللہ اللہ کرتا رہوں گا۔ یہ بھی اس زمانے کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کا جذبہ تھا، ہمت تھی اور طاقت تھی۔ ایسے وقت میں گھر کو چھوڑنا، گھر والوں کو چھوڑنا، اللہ کو اور اللہ کے علاوہ سب کو پیچھے چھوڑ دینا، یہ ایمانی کا جذبہ تھا، یہ ایمانی کی طاقت تھی، سمجھنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ جیسا آدمی مکہ مکرمہ کے سرزمین سے جائے یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے روکتا ہوں، میں آپ کو منع کرتا ہوں کہ آپ ہجرت نہ کریں اور آپ یہیں رہیں، اس لیے کہ آپ سے یہاں کی قوم کو، آپ سے یہاں کے لوگوں کو، آپ سے یہاں کے غربا کو بہت زیادہ فائدہ ہے، اور فائدہ ہونے کے ساتھ انہیں جو الفاظ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بتائے، وہ بخاری میں سبق میں آیا تھا، اور پورا لفظ ہر ایک کو کھول کھول کر میں نے بتایا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں ابن دغنہ نے جو کہا کہ آپ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، 5-6 صفتیں بتائی تھی، بیائی نہیں وہی صفت حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر میں یہ کمال رکھا ہے، یہ کمال رکھا ہے، یہ کمال رکھا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا، یہ کوئی بتایا تھا۔ تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ
یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت انہی کو ملنی چاہیے۔ ایک تیسری بات ہے جو اسی سے ثابت ہو کر سمجھنا آئی ہوگی۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کہنے کی وجہ سے واپس آ گئے، اس لیے کہ اس زمانے میں اور آج میں بھی اگر کوئی آدمی کہے کہ بھائی اس کو کوئی کچھ نہ کہنا، میرا اس کو ساتھ ہے، میرا آرڈر ہے اور یہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، آج بھی ایسا ہوتا ہے، لوگوں میں اس کی عزت ہوتی ہے۔ وہ ابن دغنہ جو تھا وہ وہاں سے آیا، اس لیے کہ 30-35 منٹ نکل گئے تھے، وہاں سے جب واپس آیا تو مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں یہ اکابرین گرو کنٹال سارے کے سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سیدھا وہاں گیا، ابو جہل ابو لہب وغیرہ سب بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ ارے سن لو، ابو بکر ہجرت کر کے جا رہے تھے، ایسا اچھا آدمی اپنی بستی میں نہ ہو، یہ ہماری بستی کا ناک کٹنے جیسا ہے۔ میں ان کو سمجھا کر واپس لایا ہوں اور تم سب کو سنا دے رہا ہوں کہ آج سے کوئی بھی ابو بکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ڈالے، اگر رکاوٹ ڈالی تو پھر میرا ساتھ ہوگا ابو بکر کا اور تم سے میں مخالف ہوں گا۔ بس یہ تقریر کی، ظاہر بات ہے کہ بڑے آدمی کی تو یہ تقریر بھی کافی ہے۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ذرا کہ ایک بات ان سے کہہ دو، ایک شرط ہماری کر دو اس سے کہ بھائی تم جب قرآن پڑھتے ہو، پہلے ہی بتایا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو دل سے پڑھتے ہیں اور ان کا دل روتا ہے، اور دل کے رونے کی وجہ سے آنکھ سے بھی آنسو نکلتے ہیں۔ صحیح معنی میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی۔ ان کو اتنا کہہ دو کہ تمہیں قرآن پڑھنا ہو تو پڑھو، اپنے گھر میں پڑھو، اپنے کمرے میں پڑھو، اپنے کیا ہے بستر میں بیڈ روم میں جا کر پڑھو، لیکن سامنے نہ پڑھو، اس لیے کہ جب تم سامنے پڑھتے ہو، دیکھو کیا بات ہے وہ دیکھو، تم سامنے یعنی محلے میں پڑھتے ہو یا باہر کھلی جگہ پر پڑھتے ہو تو تمہاری قرات کو سننے کے لیے، جو تم قرآن پڑھتے ہو، تمہارے قرآن کو سننے کے لیے ہماری عورتیں وہاں پر آتی ہیں، ہمارے بچے وہاں پر آتے ہیں کہ ابو بکر کا قرآن سنیں گے، ابو بکر قرآن پڑھتے ہیں، وہ دل پر اثر کرتا ہے، اس لیے قرآن سننے کے لیے وہ آتے ہیں۔ اور ہمیں یہ ڈر ہے کہ کہیں ہماری عورتوں کو آگے چل کر دین اسلام میں داخل ہونے کا کوئی جذبہ نہ پیدا ہو جائے، ہمارے لیے مشکل ہی نہ پیدا ہو جائے، اس لیے تم کرو۔ خیر، اب تو ہم یہاں بیٹھ کے تو کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہی کہ جب عورتیں تمہارے قبضے میں نہیں ہے تو ہم کیا کریں، تم اپنی عورتوں کو قبضے میں رکھو۔ خیر بہرحال اس وجہ سے انہوں نے منع کیا تھا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، یہی 4 سال کا 5 سال کا جو زمانہ ہوگا وہ تاریخ ابھی یاد نہیں ہے۔ اب پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے، 12 سال کا زمانہ پھر ہو گیا، 13 سال میں پھر ہجرت ہوگی، 12 سال تک چلتے رہے، 5-6 سال تک۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر بنایا، اور گھر بنانے میں سامنے جو احاطہ تھا اس احاطے میں ایک مسجد بھی بنائی، اور اس مسجد میں رات کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد میں اپنی ادا سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر کی تلاوت، تہجد کا وقت، اور پھر حضرت ابوبکر کا روتے روتے تلاوت کرنا، سمجھ میں ظاہر بات ہے۔ تو وہ کافروں کی عورتیں رات کو سونا چھوڑ کر حضرت ابوبکر کی قرات سننے کے لیے وہ سان جمع ہونے لگی، سمجھ میں۔ تو ان لوگوں نے پھر وہ دغنا کو کہا کہ ارے بھائی، جو شرط تم نے ابوبکر کے ساتھ لگائی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شرط پوری نہیں ہو رہی، اس وجہ سے یا تو ابوبکر کو کہو کہ جس شرط پر تم کو ویزا ملا تھا یا جس شرط پر تم کو یہاں ہم نے رہنے دیا تھا، وہ شرط تم پوری نہیں کر رہے ہو، اس وجہ سے ذرا مشکل ہے۔ دغنا گیا اور جا کر حضرت ابوبکر سے کہا کہ دیکھو بھائی، ہم نے آپ کا ذمہ لیا تھا اور آپ اطمینان سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ حضرت بلال کو بھی چھوڑایا، ان کا بھی پیسے دیے، بہت کچھ کام کیا، درمیان میں بہت ہو گئے کام۔
آپ کی وجہ سے بہت فائدہ ہے، لیکن اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شرط کے خلاف ہو رہا ہے، اس وجہ سے آپ اپنے احاطے میں جو گھر کا چوکاون ہوتا ہے، احاطہ ہوتا ہے، اس میں رات کو تہجد پڑھتے ہیں، وہ ذرا بند کر کے اپنے گھر میں پڑھا کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ تو نے اب تک مجھے سہارا دیا، ساتھ دیا، تیرا بہت بہت شکریہ، اور میں اب تیرے سہارے پر رہنا نہیں چاہتا، میرا پروردگار میرے لیے کافی ہے، وہ جو کر رہا ہے وہ میرے لیے صحیح کر رہا ہے، جاؤ جا کر کہہ دو کہ میں اب تمہارے سہارے پر یا تمہارے کہنے پر نہیں۔ سمجھ نہ گیا، اس نے جا کر کہہ دیا، حضرت ابوبکر بھی آزاد اور یہ بھی آزاد۔ بہرحال یہ ایک واقعہ ذکر کر رہے ہیں۔ جی، جب ہجرت حبشہ کی ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارادہ ہجرت حبشہ کا کیا۔ اس پر اچھا نہیں ہے مجھے کچھ اچھا، جس مکہ سے نکل کر برق الغماد تک کے 4 منزل مکہ سے پہنچے تھے کہ مالک بن دغنا کے سردار قوم قارا کا تھا ملا اور ان کو اپنی پناہ میں مکہ لے آیا اور سب کفار قریش سے کہہ دیا۔ کفار نے کہا بئی شرط ہم کو منظور ہے کہ یہ قرآن گھر سے باہر اور بآواز بلند نہ پڑھا کرے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چندے ایسا ہی کیا، پھر ضبط نہ ہو سکا اور بآواز بلند پڑھنا شروع کیا۔ محلے کی عورتیں جمع ہو کر سننے لگی۔ کفار نے اس رئیس پناہ دہندہ سے کہا، ابن دغنا سے، اس نے حضرت صدیق سے کہا کہ خلاف عہد کرتے ہو تو میری پناہ نہ رہے گی۔ انہوں نے فرمایا مجھ کو سوائے خدا کے کسی کی پناہ میں رہنا منظور نہیں۔ وہ اپنی پناہ توڑ کر چلا گیا اور آپ بامان الہی محفوظ رہے۔ چوتھا واقعہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانان ہمراہی آپ کے اکثر چھپے رہتے اور 39 تک شمار نماز بھی ہوتی تو وہ بھی چپکے چپکے پڑھتے، ویسے بھی چپکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے بعد کھلے طور پر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا۔ یہاں تو نہیں قصہ، لیکن ایک قصہ آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سمجھنا نہیں، وہ اپنے گاؤں سے آئے تھے تحقیق کرنے کے لیے کہ بھائی کون رسول ہے اور کیا ہے۔ حرم شریف یعنی مکہ مکرمہ میں کئی دن تک رہے اور صرف زمزم پیتے رہے، کھانا کچھ نہیں ملا، زمزم پیتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1-2 دن دیکھا کہ بھائی کوئی باہر کا آدمی ہے مسجد میں ہے، تو حضرت علی نے ایک دم پوچھ لیا بھائی کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو، کیا مقصد ہے تمہارا، کیا کام ہے؟ تو انہوں نے بھی ڈرتے ڈرتے بتایا، اس لیے کہ جب ماحول کو ایسا بن جاتا ہے، اب اس کے ماحول کے متعلق کیا بتائیں، لیکن تمہیں تو معلوم ہوگا جب تمہارے خلاف یا کسی کے خلاف اگر ماحول بن جاتا ہے تو پھر آدمی اس آدمی کا نام لینا بھی ڈرتا ہے، اس کا بھی نام نہیں لیتا، وہ سمجھنا ہے نہیں۔ اچھے اچھے ساتھی بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ واقعہ نہیں بتانے کا، باقی ہے واقعہ میرے ذہن میں ہے، بہت دوست ہوتے ہیں لیکن چونکہ وہ بدنام ہو گیا کسی وجہ سے تو کہیں ہمارا نام اس میں نہ آ جائے، ایسا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امان چاہتا ہوں، میں جو خاص کام کے لیے آتا ہوں، مجھے نہیں معلوم آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیور میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف میں، مجھے کچھ نہیں معلوم، لیکن میں تو آیا ہوں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے اور یہ جاننے کے لیے کہ وہ کیا دعوت دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس کے لیے آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھبراؤ مت، اچھی جگہ پر آ گئے، میں ٹھیک تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ملا بھی دوں گا، پہنچا بھی دوں گا اور لے بھی جاؤں گا، لیکن ایک بات کرنا، راستے میں ہم جب چلیں تو میں آگے چلوں گا، تو میرے پیچھے چلنا، اس لیے کہ اگر ہم دونوں ساتھ ساتھ چلے بھی تو ماحول یہاں ایسا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ دونوں ایک ہے، اس وجہ سے مجھے تو کچھ نہیں کہیں گے لیکن تمہارے اوپر مشقت ہوگی، تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی۔ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ سمجھنا ہے؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں آگے آگے چلوں گا، تم پیچھے پیچھے چلنا، اور جہاں مجھے لگا کہ یہاں کوئی خطرہ ہے
تو اس وقت میں اپنے جوتے سیدھے کرنے کے لیے رسی وغیرہ باندھنے کے لیے جھک جاؤں گا. میں تو رک جاؤں گا لیکن تم نہ رکنا, تم سیدھے ہی چلتے رہنا. اس لیے کہ اگر تم بھی اس وقت رک گئے تو ان کے دل میں بات بیٹھ جائے گی کہ دونوں ایک ہی جگہ ہے. یہ کتنا خوف ہوگا اور کتنی بات ہوگی, پتہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں. سمجھ میں ایسا کوئی موقع الحمدللہ ہمارے پر تو نہیں آیا, لیکن آیا ہوتا تو پتہ چلتا کہ یہ کیسی جان جوخم کی بات ہے. پھر کہا کہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ پھر کہیں دوسرا خطرہ مل گیا, کہیں ایک گرو گھنٹال مل گیا, کہیں دوسرا گرو گھنٹال ملا. تب ایک ہی بات اگر کرتے رہیں تو سمجھ جائیں گے. اس لیے کہا کہ کبھی میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں گا اور تم وہاں نہ کھڑا رہنا, تم چلتے رہنا, پھر آگے جا کر ہم مل جائیں گے. اور اسی طریقے سے کہہ کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک لے گئے. پورا قصہ یاد ہے نا تم لوگوں کو, سمجھ میں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے, یہ ہے یہ ہے. تو اسی وقت وہ چاہتے ہی تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہاتھ پھیلائیے, میں اسلام قبول کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں انکار کی تو کوئی وجہ ہی نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کو کلمہ پڑھا دیا. اور کلمہ پڑھانے کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کتابوں میں ہے, کہا کہ دیکھو ابھی تم منہ بر رکھنا, کچھ نہ کہنا. جیسے ابھی آئے تھے کسی کو کچھ نہیں کہا تھا, اسی طریقے سے چپکے سے یہاں سے اب اپنے گھر نکل جاؤ اور اپنے گھر جا کر وہاں جا کر اطمینان سے یہ جو ابھی معمولات بتا دیے, یہ جو ابھی طریقہ بتا دیا, اس طریقے سے وحدانیت کے اوپر زندگی گزارتے رہو. آگے چل کر کئی سال کے بعد الحمدللہ ہمارا غلبہ ہوگا, اللہ کی مدد آئے گی, ہمارا غلبہ ہوگا. اس وقت آنا یہ تمہارے لیے زیادہ مفید ہے, سمجھے. اس وقت آدمی مسلمان ہوتا تھا, اور یہ تو تمہیں آپ کو بھی معلوم ہے کہ جس آدمی نے بھی کہا بھی پہلے کہ جس آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر ایک مرتبہ ہاتھ رکھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا, تو کلمہ پڑھنے کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور سے اتنی نورانیت, اتنی برکتیں اس کے دل میں پہنچ جاتی تھی کہ ساری گندگی, ساری برائیاں, ساری چیزیں سب کے سب ختم ہو جاتی تھی اور صرف نورانیت ہی نورانیت رہتی تھی. سمجھ نہ گئے. اور اسی نورانیت کی وجہ سے ان کو جو درجہ ملا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ بھی اللہ سے راضی, یہ بھی اللہ سے راضی. سمجھ نہ گیا. ایمان ایک دم دل میں مضبوط ہو جاتا تھا, اور جب ایمان دل میں مضبوط ہو جائے تو پھر آدمی کو کوئی فکر نہیں رہتی. آج کل تو ہمارا ایمان ہی مضبوط نہیں ہے, سمجھنا. حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سے اسلام لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ویسے بھی اگر ابھی بھی جا کر تو مکہ مکرمہ میں دیکھو تو مروہ کی طرف ایک جگہ ہے جہاں لائبریری بنائی ہے. کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا, مکہ کے قریب ہی ہے, ارے حرم شریف کے قریب ہی ہے. وہاں سے نکلے اور سیدھے حرم میں آئے, اور حرم میں سارے گرو گھنٹال بیٹھے ہوئے تھے, مجلس لگی ہوئی تھی سب کی. اور وہیں اگر انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, بس یہ اعلان کرنا تھا کہ وہ جو جیب بیٹھے تھے وہ سارے کے سارے ان کے اوپر پلٹ پڑے, اور کوئی لات مار رہا ہے, کوئی غصہ مار رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, تکلیف دینا شروع کر دیا, مارنا شروع کر دیا. اتنا مارا کہ بالکل خون آلود ہوئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آ گئے, اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مارنے والوں کو کہا کہ ارے کم بختو, یہ کون ہے تم جانتے ہو؟ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے, اور قبیلہ غفار مدینہ منورہ کے قریب سے ایک جگہ ہے
جہاں سے تم ملک شام جایا کرتے ہو، اگر یہ آج تمہارے مار کی وجہ سے یہاں مر گیا ورنہ تو تمہارا راستہ بند ہو جائے گا، وہ لوگ تم کو جانے نہیں دیں گے۔ ان کو بھی خیال آئے گا بات تو صحیح ہے، تو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن گئے تو دوسرے دن بھی اسی طریقے سے ہوا۔ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایمان کتنا مضبوط تھا ان کے دل میں کہ سارا مار کھانے کے لیے تیار، لیکن اپنا ایمان کو چھپانے کے لیے تیار نہیں۔ اور نعوذ باللہ تعالی من ذالک، آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ذرا سا ہنود نکل آئے ہیں تو ہم اپنی داڑھی اور ٹوپی تو ویسے ہی جیب میں رکھ لیتے ہیں، ٹوپی تو پہنتے ہی نہیں، سمجھنا نہیں، اور کس طریقے سے نکلتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ جی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانان ہمراہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر چھپے رہتے۔ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز حرم شریف میں مکہ مکرمہ میں، آج جہاں نماز پڑھنے کی پوری آزادی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، جماعت کے ساتھ ہوتی ہی نہیں تھی نماز، تنہا پڑھ لیا کرو، سمجھ میں آنے۔ کتنا کافروں کا دباؤ تھا، کتنا کافروں کا زور تھا، اور ایسے وقت میں انہوں نے کتنی کمالیت سے اپنا ایمان کو محفوظ رکھا، یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ ارے اتنی ساری مخالفت میں اگر کوئی آدمی ایمان کو باقی رکھے تو یہ تو انہی کا ایمان باقی رکھنے والے کا ہی کمال ہے، اللہ کی مدد ہے۔ جی اور 39 تک شمار اہل اسلام پہنچی تھی، اور 39 تک شمار، ہاں 39 آدمی اب تک گویا کہ مسلمان ہوئے تھے، اس وقت کا یہ واقعہ ہے، اس پر بھی حرشہ نہیں۔ نیچے آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم کے گھر میں تھے، اس زمانے میں عمر ابن الخطاب اور یہ تو دوسرا ہو گیا ہے، چل اور ابو جہل بن ہشام، 39 ابھی بتایا کہ 39 آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے بہت مشہور تھے۔ حضرت عمر فاروق جلال میں، غصے میں، ہمت میں، طاقت میں، جیسے عامتاً اپنے دیہاتوں میں، اپنے گاؤں میں بھی کچھ نہ کچھ آدمی ایسے ہوئے ہی کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بیٹھے تھے اور کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، سارے کے سارے وہابی ہوتے چل رہے، وہابی کہتے ہیں ان کو، آج ہم لوگوں کو بھی وہابی کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ وہابی ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے، باپ دادا کا مذہب چھوڑ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، کہا اچھا میں آج قصے کو تمام کرتا ہوں، آج معاملہ ختم کرتا ہوں۔ ادھر یہ ہو رہا تھا، ادھر کیا ہو رہا تھا وہ بھی ایک دیکھو۔ دوسری بات ہے، جب بہت زیادہ تکلیف بڑھی اور مسلمانوں کے لیے رہنا بھی مشکل ہو گیا، ایمان چھپانا بھی مشکل ہو گیا، کسی کو کوئی تکلیف دی، کسی کو کچھ تکلیف دی، جیسے بہت سارے واقعات ہیں چھوٹے چھوٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے کہ یا اللہ میں دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، دین کو پھیلانا چاہتا ہوں، لیکن میری کوئی پشت پناہی کرنے والا، میرے ساتھ دینے والا کوئی ہے نہیں۔ سمجھنا، اس جگہ پر 2 آدمی ہے، سمجھنا، ان 2 آدمی میں سے کسی ایک کو میرے ساتھ کر دے، ایک عمر ابن خطاب، ایک ابو جہل، سمجھنا ہے نہیں۔ ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا کو قبول کی، اور ابو جہل کے حق میں قبول نہیں ہوئی، بڑا متکبر تھا وہ ابو جہل۔ اسی وجہ سے ابو جہل کو اس امت کا فرعون کہا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرعون۔ موسیٰ کا فرعون تو جانتے ہو کہ نہیں؟ ارے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک فرعون تھا، اس کو تو جانتے ہو کہ نہیں؟ اس نے تو دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلیٰ کا، کتنا بڑا دعویٰ کیا تھا، لیکن
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ دشمن اس سے بھی زیادہ سخت تھا, اس سے بھی زیادہ دشمن تھا. اب پتہ نہیں سمجھ میں آئے گا یا نہیں آئے گا, سمجھنا ہے نہیں کہ اس نے تو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا. تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا, موسیٰ کو بڑی علیہ السلام موسیٰ کو بڑی تکلیف پہنچائی, موسیٰ کے ساتھیوں کو بھی بڑی تکلیف پہنچائی, اور قتل کرنے کے ارادے سے وہ نکلا بھی, اور سب کچھ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں راستہ دے دیا, مسلمان نکل گئے اور وہ سمندر میں پھنس گیا. جب سمندر میں پھنس گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پانی کو حکم ہو جائے کہ مل جاؤ, اب اس نے بھی سوچا کہ موت کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. تو اس مرتے وقت فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام والا جو خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, وہ کہتے ہیں آمن دو ایمان بنو اسرائیل, بنو اسرائیل جس خدا پر ایمان لائے ہیں میں بھی ایمان لاتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت جبریل وہاں موجود تھے, اور اس وقت جب قیامت کا منظر یا موت کا منظر آ جائے, مسئلہ یہ ہے کہ جب گھرگھرا شروع ہو جائے, روح نکلنا شروع ہو جائے, اس کے بعد اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو توبہ بھی, اور اگر ایمان لایا تو ایمان بھی معتبر نہیں ہوتا. یہ اس وقت ایمان لایا تھا, حضرت جبریل نے لی ریت اور مارا اس کے منہ میں, آن اس وقت اب ایمان لاتا ہے. سمجھنا ہے؟ چنانچہ موجودہ زمانے کے سائنسداں کہتے ہیں کہ ابھی جو ان کو فرعون ملا, اس کی جو تحقیق کی تو اس کے منہ میں ریتی کے دانے ملے. یہ علامت ہے اس کی کہ یہی وہی فرعون تھا. چلو مختصر وقت ختم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرعون ہے, یہ فرعون ابو جہل, اس کی موت کا واقعہ کیا ہے وہ انشاءاللہ موقع رہا تو کل کو بیان کریں گے, اس لیے کب اذان ہونے والی ہے. دیکھو یہ سارے واقعات ہیں, ان واقعات کو دیکھ کر بھی اگر ہمارا ایمان مضبوط نہ ہو, ان واقعات کو دیکھ کر بھی ہمارے دل میں ایمان کی نورانیت نہ پھیلے, تو کوئی فکر والی بات ہے, ڈر والی بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو صحیح اور کامل ایمان نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.